السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف صاحب کا 5 سالہ پرانا مقدمہ کھول لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ درخواست بیٹوں سے بات کروانے کی، ہر ہفتے بیٹوں سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ ہے انٹرا کورٹ اپیل کا، انتہائی اہم معاملہ ہے یہ انٹرا کورٹ اپیل، نیب ترامیم کے خاتمے کے خلاف سپریم کورٹ میں حکومت نے اپیل دائر کر دی تھی، اور اب اپیل سماعت کے لیے لگنے جا رہی ہے، مقرر کر دی گئی ہے۔ 5 رکنی بینچ اپیل کی سماعت کرے گا۔ اس اپیل کی سماعت اور اس کے بعد منظوری یا نامنظوری، دونوں صورتوں میں اس کے انتہائی گمبھیر قسم کے سیاسی اثرات مرتب ہوں گے، سیاست پر اثرات مرتب ہوں گے اس کے، کیونکہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے رکھا گیا ہے، اور نیب کو اگر اسی طرح برقرار رکھا جاتا ہے، وہ جو ڈنگ نیب کے نکال دیے تھے پارلیمنٹ نے، اگر وہ برقرار رہتے ہیں، فیصلہ جو کیا تھا عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے، تو پھر ظاہر ہے اس کے اثرات بہت زیادہ گہرے ہوں گے۔ تو ان معاملات پر بات ہوگی، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ولاگز پسند آئیں تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ اچھا، اب بڑا عجیب و غریب کا سین ہے، عجیب و غریب قسم کا سین بن رہا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے مقدمات جو ہیں تیزی کے ساتھ ان کو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے۔ ضمانت، حفاظتی ضمانت، اپیل بحال ہو گئی، پھر جو تھی وہ توشہ خانہ میں دائمی وارنٹ گرفتاری تھے وہ ختم ہو گئے، پہلے معطل ہوئے پھر ختم ہو گئے۔ اچھا، ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب، ان کے مقدمات، ان میں تیزی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سیفر کا مقدمہ ہے وہ چل پڑا ہوا ہے، اب اس میں 31 کو، یہ جو آنے والی 31 اکتوبر، اس پر گواہان کے بیانات قلم بند ہوں گے، اور گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد معاملہ اور ظاہر ہے آگے جائے گا اور سپیڈ پکڑے گا۔ تو ایک طرف عمران خان صاحب کے خلاف JIT کا معاملہ، 9 مئی والا معاملہ، اس میں جج ابوالحسنات صاحب جو ہیں اسپیشل کورٹ والے، سیفر والے جج، انہوں نے راولپنڈی پولیس کو اجازت دے دی ہوئی ہے کہ جی آپ بے شک جا کر تفتیش کریں عمران خان صاحب سے جیل میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کے کو ریلیف ملنا، اور پھر ریلیف کے ساتھ ساتھ اچانک ایک ایسی خبر آنا جو ظاہر ہے بظاہر تو پریشانی کا باعث بن سکتی ہے نواز شریف صاحب کے لیے۔ اور خبر یہ ہے کہ جی ایک 2018 میں نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی، ایک درخواست ہے میاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ۔ نواز شریف صاحب کیونکہ مجھے کیوں نکالا، پھر جج صاحبان کے اوپر بھی ظاہر انہوں نے تنقید کی تھی، جو ان کی نااہلی کا فیصلہ تھا، پاناما کا بہانہ تھا اور اقامہ جو ہے وہ کے ذریعے نکالا گیا، یعنی مقدمہ پاناما کا تھا اور نکالا اقامہ کے ذریعے گیا۔ پھر جج صاحبان کے اوپر انہوں نے پراپر نام لے کر تنقید بھی کی میاں نواز شریف صاحب نے، خاص طور پر ثاقب نثار صاحب کا نام لے کر۔ تو اس دور کا ایک مقدمہ تھا، کسی محب وطن شہری ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، وہ اچانک ان کی حب الوطنی جاگ جاتی ہے، اکثر سوئی رہتی ہے لیکن اکثر اچانک جاگ جاتی ہے۔ آج کل وہ حب الوطنی عمران خان کے اگینسٹ جاگی ہوئی ہے لوگوں کی، تو وہ والی حب الوطنی جاگی اور نواز شریف صاحب کے خلاف FIRs پر FIR درج ہو گئی۔ مجھے یاد ہے، یہ میں ذکر کر رہا ہوں 2021 کا 20 کا جب PDM بنا تھا، بلکہ PDM بننے سے پہلے نون لیگ کے جو اجلاس چل رہے تھے، ان اجلاسوں میں سے ایک اجلاس ہوا تھا یہ ماڈل ٹاؤن میں، جنرل کونسل کا اجلاس تھا، نون لیگ کا ایک ورکرز کنونشن تھا، جس کو میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے خطاب کیا تھا۔ اس اجلاس میں انہوں نے نام لے لیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید کا، پھر جج صاحبان کے نام لے لیے تھے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ محب وطن پاکستانیوں نے پورے ملک میں مقدمات درج کروا لیے۔ ایک مزیدار مقدمہ درج ہوا تھا شاہدرہ والی سائٹ پر لاہور میں، جس میں 300-400 لوگ جتنے بھی اس تقریب میں تھے سب کے سب نامزد کر دیے گئے تھے۔ یعنی جس نے تقریر سنی، جس نے اسبات میں سر ہلایا، جس نے آنکھیں پلکیں جھپکیں وہ بھی، اور جو تالیاں بجا رہا تھا وہ بھی، جو تالیاں نہیں بجا رہا تھا وہ بھی، سب کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا ہوا تھا۔ تو اسی طرح کے مقدمات کئی نواز شریف صاحب کے اوپر درج ہیں، کئی۔ اب پورے پاکستان سے کھنگالنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا کہاں کون سا مقدمہ پڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ والا جو مقدمہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درج، اس کی پٹیشن آئی تھی، تو وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 نومبر کے لیے توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اب کیا نواز شریف صاحب کو توہین عدالت کی سزا ہو جائے گی، شوکاز نوٹسز کر دیے جائیں گے، کیا ہوگا؟
اور کیوں اس وقت عدالت کو کیوں لگا کہ جی 8 سال پرانا مقدمہ جو ہے وہ سننا چاہیے؟ تو اس کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ جی ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے کو مکمل فری ہینڈ نہیں دینا، تو کوئی ایک مقدمہ ان کو لٹکائے رکھنا ہے ان کے لیے، یا دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب کے لیے سارا راستہ صاف کرنا ہے، کہاں کہاں مائنز بچھائی گئی تھیں مقدمات کی شکل میں، وہ ساری کی ساری ڈگ کریں، پتہ کریں کہاں کہاں کون کون سے مقدمات پڑے، پھر ایک ایک کر کے سارے وہ مقدمات ڈیفیوز کر دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، تاکہ میاں نواز شریف صاحب جب انتخابات کے کاغذات جمع کروانے جائیں تو کوئی ایسی ہیڈل ان کے سامنے نہ آئے، یا کم از کم جب وہ الیکشن کیمپین کے لیے نکلیں تو پھر کسی اور مقدمے میں عدالت کی طرف سے ان کی طلبی نہ ہو کہ جی آ جائے میاں نواز شریف صاحب نے ذرا آئیں حساب کتاب دیں، پھر وہ پیشیاں بھگتیں گے میاں نواز شریف صاحب، یا پھر وہ الیکشن کیمپین چلائیں گے۔ تو یہ اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ جتنے بھی ابھی ایک مقدمہ کھلا ہے اور کئی اس طرح کی پٹیشنز درخواستیں جو ہوں گی، جو پڑی ہوں گی، جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ان کا فیصلہ کرنے کے لیے اب ایک ایک کر کے وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہو گیا۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کا معاملہ، خان صاحب روزانہ کوئی نہ کوئی ریلیف مانگ رہے ہوتے ہیں عدالتوں سے، اور ان کو مل رہا ہوتا ہے اور ان کا رائٹ بھی ہوتا ہے۔ مطلب اگر وہ جیل میں سابق وزیر اعظم کی جو سہولیات ہو سکتی ہیں کسی قید میں سابق وزیر اعظم کو، تو وہ مانگ رہے ہیں، ان کو مل گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے ایکسرسائز کے لیے سائیکل چاہیے، وہ ان کو مل گئی۔ انہوں نے کہا جی وہ کھولی چھوٹی ہے، دیوار توڑ دی گئی، کھولی بڑی کر دی گئی۔ تو انہوں نے کہا مجھے میرے بیٹوں سے بات کروائی جائے، تو بیٹوں سے ایک بار بات کروائی گئی، لیکن اب درخواست یہ آئی ہے کہ جی لندن بیٹھے جو میرے بیٹے ہیں قاسم اور سلمان، ان سے میری بات چیت کروائی جائے ہر ہفتے، یہ پابند کیا جائے جیل حکام کو کہ ہر ہفتے میری ان سے بات کروائیں۔ وہ ظاہر ہے باپ ہے، جیل میں ہیں، اب ان کو ہوتا ہے نا، بندہ جب تنہا ہوتا ہے تو پھر بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو اپنا کوتاہی، غفلت، سیاسی مصروفیات کی وجہ سے وہ جو نظر انداز کر دیا، بیٹوں کو ملاقات نہیں کر سکے، تو ہو سکتا ہے انسان کو عمران خان صاحب کا وہ اندر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کر رہا ہو، کرید رہا ہو۔ تو خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو 4.25 سال تو وہ تو برطانیہ گئے نہیں، باوجود اس کے کہ ان کو سرکاری دعوتیں تھیں لیکن وہاں نہیں جاتے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی ان کو ان کی اہلیہ بشرا بھی منع کرتی تھی کہ آپ نے لندن نہیں جانا، اور وہ لندن نہیں جاتے تھے۔ پھر بیٹوں سے ملاقات کرتے تھے ہر سال، یا بچے یہاں آتے تھے یا خان صاحب باہر جاتے تھے۔ عموماً یہ تھا کہ ان کے دونوں بیٹے پاکستان آ جاتے تھے۔ تو جب وزیر اعظم بنے تو ایسا کوئی سین ہم نے دیکھا نہیں ہے، سوائے ایک بار جب وہ 3 نومبر کا اٹیک ہوا تھا خان صاحب پر، تو اس کے بعد کچھ لمحوں کے لیے وہ آئے تھے پاکستان اور پھر چلے گئے تھے واپس، عمران خان صاحب کے صاحبزادے۔ تو بچوں کی کوئی اتنی زیادہ عمران خان صاحب کو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہ انہوں نے پاکستان آئے ہوں عمران خان کے وزارت عظمیٰ کے دوران، بلکہ ہم نے یہی سنا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ منع کرتی ہیں کہ وہ پاکستان نہ آئیں اور آپ بھی برطانیہ نہ جائیں۔ لیکن اب وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میری بچوں سے، بیٹوں سے ہر ہفتے بات کر، سارے ٹائم بہت ہے نا، اب وہاں پہ وقت بتانا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر بچوں سے بات کرنا، پھر وہ ایک آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ جو بھی بات ہوتی ہے، اس بات کے سارے ایک ہفتہ اور نکل جاتا ہے بندے کا، کیونکہ اب عمران خان صاحب کو یقین ہو چلا ہے کہ وہ لمبی قید کاٹ رہے ہیں۔ جو جتنے بھی دھاگے ٹونے تھے بشرا بی بی استعمال کر چکی، آج آخری چاند گرہن ہے اس سال کا، تو آخری چاند گرہن میں کوئی نہ کوئی حساب کتاب بشرا بی بی لگانے کی کوشش کریں گی کہ جو عمران خان کے خلاف منصوبے ہیں، جو مقدمات ہیں، ان کو کوئی گرہنی لگ جائے، کوئی کہیں سویاں، کہیں کوئی پتلے، کہیں کوئی گوشت جلا لے، کہیں کوئی تعویذ دبا دے، کہیں کسی درختوں کی ٹہنیوں پر لال اور ہرے کپڑے کے ٹکڑے لٹکا دیں۔ تو یہ بشرا بی بی صاحبہ ظاہر ہے پہلے بھی کوشش اس طرح کرتی رہی ہیں۔ وہ یہاں تک کہ جو فیض حمید صاحب کی اپائنٹمنٹ تھی بطور DGISI، اور جب ان کو ہٹایا جا رہا تھا وہاں سے، تو اس وقت بھی یہی تھا۔ عمران خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جی وہاں افغانستان میں طالبان جو ہے وہ آ رہے ہیں اور امریکہ جا رہا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ جی وہ جب تک وہاں سیٹلمنٹ نہ ہو تو میں اپنا DGISI نہ چینج کروں۔ دوسرا پھر انہوں نے بعد میں پینترا بدلا کہ نہیں، کیونکہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد اور یہ سازشیں ہو رہی تھیں، سارا کچھ ہو رہا تھا، تو میں ایسے وقت میں کس طرح اپنا اسپائی چیف جو ہے وہ تبدیل کرتا۔ تو یہ ساری باتیں خان صاحب کرتے رہے۔ لیکن تیسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ چاند گرہن کے معاملات تھے۔ کہا گیا تھا کہ چاند گرہن جو ہونا تھا اس ٹائم پہ
وہ جب تک ہے تب تک اس عہدے پر کسی قسم کا تبادلہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ خان صاحب کے لیے نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو ہوا نقصان خان صاحب کو، سب نے دیکھا کہ کس طرح 6 اکتوبر کو جو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا DGISPR کی اس نوٹیفیکیشن کو تسلیم کرنے سے، پریس ریلیز کو تسلیم کرنے سے، اس کے بعد جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہوا تو وہ سب نے دیکھ ہی لیا۔ تو بہرحال تو وہ بیٹوں کے ساتھ خان صاحب کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، اس میں کئی اس طرح دھاگے ٹونے والی باتیں نکالی جاتی تھیں، کئی چاند گرہنوں کا حساب کتاب بنایا جاتا تھا، لیکن اب خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ جو ان کو بیٹوں کے ساتھ ہر ہفتے بات کرنے دی جائے تو دی جانی چاہیے۔ انسانی حقوق کا تقاضا یہی ہے کہ خان صاحب کو ان کے بچوں سے بات کرنے دی جائے۔ اچھا، اب جو آخری معاملہ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، انٹرا کورٹ اپیل نیب ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب کی سربراہی میں جس دن آخری دن تھا ان کا کورٹ میں، اس دن انہوں نے جو نیب کی ترامیم تھی، کوئی 27-28 ترامیم تھی، جس میں نیب کا جو پولیٹیکل انجینئرنگ والا کھاتا تھا وہ بند کر دیا گیا تھا ان ترامیم کے ذریعے، کہ اب نیب کسی کو اٹھا کر لامحدود مدت کے لیے اندر نہیں رکھ سکتا، آرم ٹوئسٹ نہیں کر سکتا، کسی کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، اپنا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے کسی کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتا، کسی کو جیل میں نہیں رکھ سکتا لمبے عرصے کے لیے۔ تو وہ ترامیم تھی۔ عمران خان صاحب نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا، لیکن خان صاحب پارلیمنٹ چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر پٹیشن دائر کر دی کہ ترامیم جو ہے وہ کالعدم کر دیں۔ چیف جسٹس صاحب نے آخری دن کالعدم کر دی ترامیم، باوجود اس کے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے واضح اور کیٹیگورک ایک موقف اختیار کیا تھا۔ اس میں اپنی جو تھی اختلافی نوٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک پارٹی پارلیمنٹ میں تھی تو پارلیمنٹ سے ریزائن کر کے چلی جائے، بجائے وہاں وہ قانون سازی کا مقابلہ کرے، وہاں ترامیم پیش کرے اور پھر آ کر ہمارے پاس عدالت میں آ کر روئے کہ جی یہ ترامیم ہو گئی ہیں، اس کو ختم کریں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال لاڈلے تھے خان صاحب، تو چیف جسٹس صاحب نے ان کا لاڈ مانا اور ان کو ان کی جو اپیلیں تھیں وہ منظور کر لی تھیں، اور ان کی پٹیشن منظور کر لی تھی اور نیب ترامیم ختم کر لی تھی۔ اب انٹرا کورٹ اپیل آ گئی، منگل کو سماعت ہوگی، 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا، چیف جسٹس صاحب خود قیادت کریں گے، جسٹس قاضی فائصہ صاحب، جسٹس امین الدین اپنا اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس حسن نظر رضوی۔ بینچ کے فارمیشن بتا رہا ہے، اور جو سپریم کورٹ قاضی فائصہ صاحب کی جو سپریم کورٹ ہے اس کا جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے متعلق ان کا جو رویہ ہے یا ان کا جو خیالات ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، عدلیہ کا کام نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو پھر یہ جو ترامیم ہے یہ پھر اڑ جائیں گی۔ یوں لگ رہا ہے کہ ترامیم جو ہے وہ ترامیم کہہ رہا ہوں، فیصلہ اڑ جائے گا، ترامیم بحال ہو جائیں گی، یعنی نیب وہ جو بغیر ڈنگ والا نیب تھا وہ واپس ہو جائے گا، نیب پھر پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کر پائے گا۔ تو پاکستان کی سیاست کے لیے یہ فیصلہ بہت اچھا شگون ہوگا۔ اصل میں یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے خود ایک اناؤنسمنٹ کی ہوئی تھی یا ایک فیصلہ دیا ہوا تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک کسی قسم کے بینچ میں نہ وہ بیٹھیں گے اور تب تک نہ ہی 184(3) کے تحت کوئی مقدمات سنے جائیں گے۔ تو اب وہ 3 رکنی کمیٹی فیصلے کر رہی ہے، اپنا بینچ بنا رہی ہے، تو اس کے بعد اب یہ مقدمات جو ہے وہ اس طرف چل پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے، اور بھی کئی اور مقدمات ہوں گے، لیکن سب سے امپورٹنٹ مقدمہ جو ہے وہ ریسنٹ پاسٹ کا وہ یہ ہے جو پارلیمنٹ کی ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تھا وہ انہوں نے بحال کر دیا، اس پر بھی سپریم کورٹ عمر بندیال کا جو اسٹے تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا امپورٹنٹ مقدمہ وہ یہ ہے، فوجی عدالتوں والا بھی ہو چکا، اس میں انہوں نے کالعدم قرار دے دیا عدالت نے، سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو۔ اب یہ امپورٹنٹ مقدمہ ہے، اب اس میں کم از کم یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی نیب کو وہ والے اختیارات دیے جائیں جن اختیارات کے لیے سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا نیب جو ہے وہ کالے قوانین کا استعمال کر کے لوگوں کو احتساب نہیں کر رہا، لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ تو ابھی انٹرا کورٹ اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، منگل کو اندازہ ہو جائے گا
کہ معاملہ کس طرف جائے گا اور یہ والا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔